الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج 19واں پارہ ہے اور اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، تو وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو کل قیامت والے دن یعنی ان کے آقاؤں کو، ان کے معبودوں کو حاضر کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معبودوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو؟ آج دنیا میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں جتنے بھی ملک ہیں، وہاں پہ آپ جانتے ہیں مسلمان بھی کافر بھی سارے جو ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو حاضر کریں گے۔ وہ بندے بھی کھڑے ہوں گے جو عبادت کرتے تھے، وہ بھی کھڑے ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ سب کو اللہ بلا کے پوچھیں گے ان سے، تم نے انہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، مجھے رکوع کرو، میری نظریں نیاز دو۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آج کل جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی 11ویں دیتے ہیں اور انہیں مشکل کشا بھی مانتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کریں گے، کہیں گے کیا اے میرے بندے تو نے انہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میرے نام پہ 11ویں دو؟ وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ تو پاک ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بات کریں، یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ ہم جانتے نہیں ہیں تو الہ ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے، تو غیب بخش ہے، تو غوث اعظم ہے، تو دستگیر ہے، پوری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، سورج چاند تیرے ہاتھ میں ہے، آسمان و زمین تیرے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں، پہاڑ، دریا، یہ بڑے بڑے سمندر، یہ سارے تیرے ہاتھ میں۔ ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہماری عبادت کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آج جو لوگ جو ہیں، جو اللہ کے نبی کو پیغمبر نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، یا آپ کی باتیں نہیں مانتے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے آپ کو اللہ کا نبی اس طرح نہیں مانتے جیسا ماننے کا حق ہے، اللہ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا؟ یوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، فرشتے اتارے جائیں گے، اور اس دن ہوگا کیا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، اللہ کی حقیقی طور پر بادشاہی ہوگی۔ اب بھی اسی کی بادشاہی ہے، لیکن اس دن اللہ اپنی بادشاہی کو پوری طرح جوبن پہ لائے گا، پوری کائنات دیکھے گی کہ رب کی آج بادشاہی ہے۔ اور اس دن اللہ پھر کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں وہ دن بڑا سخت ہوگا کافروں پر، ان مردودوں پر، نہ ماننے والوں پر، جو نبی کائنات کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کی باتیں نہیں مانتے، ان کے سامنے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، فرمان آتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں کی جاتی ہیں، مینار بولتے ہیں، مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں، خطیب وائز سارا دن ساری رات ان کو سناتے ہیں، پھر بھی وہ دائی جو اللہ ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے، لیکن وہ بات نہیں مانتے۔ کل کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہی ظالم لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اس دن،
اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا، آپ کی بات مانتا، آج میں نے بات مانی ہوتی، یوں ذلیل و رسوا نہ ہوتا۔ اور وہ یہاں پہ اور بھی کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوستیاں، یاریاں، یہ سجن، یہ یار جو ہیں یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یہی یار ہوتے ہیں جو انسان کو غلط باتوں پہ لگاتے ہیں۔ اس لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تھا، لوگوں اگر تم نے دوست بنانا ہو نا تو اچھا دوست بنایا کرو۔ اچھے دوست کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کستوری والا ہوتا ہے، کستوری والا اگر تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ، کستوری والے کے پاس، اگر تم اس سے خوشبو نہ بھی خریدو نا، پہلی بات ہے کہ وہ تمہیں خود تحفہ دے دے۔ اگر وہ تحفہ نہ دے تم اس سے خود خرید لو گے۔ اگر تم خریدو نا تو کم از کم جتنی دیر اس کے پاس بیٹھو گے خوشبو تو آتی رہے گی نا، خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے دوست کی مثال کیا اللہ کے نبی نے دی؟ اس کی مثال آگ کی بٹی کی طرح ہے۔ آگ کی بٹی جو ہے، جو بندہ ادھر بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بندہ پسینے میں ڈوب جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، اور پھر اس سے کوئی نہ کوئی شرارہ، کوئی نہ کوئی انگارہ اٹھتا ہے اور انسان کے کپڑوں پہ پڑتا ہے، انسان کے کپڑے جو ہیں جل جاتے ہیں۔ برا دوست ہمیشہ اس کی دوستی بری ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے نماز سے روکا، زکوٰۃ سے روکا، حج سے روکا، اللہ کی عبادت سے روکا اور اللہ کی پرستش سے روکا، کاش میں اسے دوست نہ بناتا۔ آج جو یہ گلی محلوں میں آپ کو دوست یار آپ کو ساتھ نظر آتے ہیں، جو موڑ کے دوست ہوتے ہیں، کوئی چائے کا دوست ہے، کوئی روٹی کا دوست ہے، کوئی تیرا اس گلی کے موڑ کا دوست ہے، کوئی چوک کا دوست ہے، یہ سارے دوست جو ہیں یہ سارے دوست اس دن کام نہیں آئیں گے۔ اور حقیقی بات ہے، یہ تو قبر میں بھی کام نہیں آتے، دنیا میں بھی کام نہیں آتے۔ بندہ پھنس جائے کسی تھانے کچہری میں، دوست پیچھے نہیں آتے۔ کون آتا ہے؟ جا کے دیکھیں، جا کے پوچھیں، جیل میں جا کر، حوالات میں جا کر کون پیچھے آتا ہے؟ ماں باپ آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، دوست یاد نہیں آتے۔ لیکن حقیقت میں انسان کو خراب کرنے والے دوست ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس دن افسوس کریں گے، لیکن اس دن افسوس کرنا کوئی فائدہ مند تو نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت پتے کی بات کی۔ اللہ نے فرمایا، میرا جو پیغمبر ہے نبی رحمت ہے، نبی ذیشان ہے، پوری کائنات سے عظیم ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے میرا پیغمبر۔ آمنہ کا لال در یتیم جس کی پکار یہ ہے ربی امتی ربی امتی، اور تمہارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرنے والا یہ میرا پیغمبر جو ہے، اور جس نے سفارش کرنی ہے کل قیامت والے دن۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی نے سفارش کرنی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے شکایت بھی لگانی ہے، گواہی بھی دینی ہے۔ اور مسلمانوں، قرآن کو چھوڑنے والوں، قرآن سے محبت نہ کرنے والوں، قرآن کو نہ پڑھنے والوں، قرآن کو پسے پشت ڈالنے والوں، قرآن کو الماریوں میں سجانے والوں، اللہ کا نبی کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ جو میری قوم ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ آج دیکھیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، گلیاں محلے بھرے پڑے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کتنے کو لوگ تلاوت کرتے ہیں، کتنے کو ماں باپ ہیں
جنہوں نے اپنی اولادوں کو وقف کیا قرآن کے لیے، حالانکہ نبی کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، پوری کائنات میں ہائے ہائے کوائے کرتے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ کو بتائیں گے اے اللہ اس میری قوم نے قرآن سے وہ محبت نہیں کی، تیری آخری کتاب تھی، ہدی للمتقین تھی، شفا تھی، رحمت تھی مومنوں کے لیے، اور یہ آخری کتاب تھی، انہوں نے اس کا وہ حق ادا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا، فرمایا لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن یک بار کی ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ آہستہ آہستہ کر کے 23 سال کا عرصہ لگا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ آخر وجہ کیا تھی اتنی دیر لگانے کی؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کو ہم آپ کے دل پہ ثابت کریں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اس کو ترتیل کے ساتھ آپ کو سکھائیں۔ اللہ کا یہ مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور فرمایا اس لیے بھی کہ ہم تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا وجہ بتائی، علت بتائی، وجہ کیا تھی۔ آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِجِهَادٍ كَبِيرٍ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ کو بڑی پیشکشیں کریں گے، کافر آپ کو بڑا کچھ کہیں گے، مال بھی دیں گے، جائیداد بھی دیں گے، اپنی بیٹیاں بھی پیش کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اے میرے پیغمبر آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے جہاد کرنا ہے، دعوت والا بھی قتال والا بھی، دونوں جہاد ان سے کرنے، دعوت سے بھی ان کی دعوت کو نیست و نابود کرنا ہے اور قتال کے ذریعے بھی ان کو نیست و نابود کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا، اور پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی۔ آج ہم دیکھیں ہم میں وہ صفتیں پائی جاتی ہیں، آج سوچنے کا مقام ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کیا ہمارا بھی یہی حال ہے جو اللہ نے عباد الرحمن کا بیان کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پہ چلتے رحمان کے بندے آہستہ آہستہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل آدمی، کوئی بے تکا آدمی ان کو مخاطب ہو، آپ کو پتہ ہے جاہل بندے نے کیسے مخاطب ہونا ہے، نہ اس نے عزت کرنی ہے، نہ اس نے احترام کرنا ہے، نہ اس نے وقت دیکھنا ہے، وہ جب بھی مخاطب ہوتا ہے پورے طریقے سے گالی گلوچ کر کے، لیکن ایمان والا بندہ جو ہے جو آپ پہ گالی نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے سلام سلام، تم پہ سلامتی ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی صفت بیان کی، ایمان والے جو ہیں وہ راتوں کو سوتے کم ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو فلمیں دیکھتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ایمان والے؟ راتوں کو جاگ کر، آج میرا نوجوان جو ہے فیس بک پہ بیٹھ جاتا ہے، موبائل پہ بیٹھ جاتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مسجد میں آتا ہے، امام مسجد تھوڑی سی نماز لمبی کر دے، خطیب تھوڑا سا خطبہ لمبا کر دے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جناب ادھر ادھر کی ٹائمکٹوئیاں مارتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن فیس بک پہ بیٹھا ہے، مچھر اس کو کھا رہا ہے، گرمی اس کو ستا رہی ہے، رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، لیکن اس سے نہیں اٹھتا۔ ایمان والا کیا کرتا ہے؟
ایمان والا رات کو اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کے سامنے روتا ہے، خشوع خضوع سے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، رب کو کہتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ مجھے اس جہنم سے دور کر دینا، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایمان والوں کی اللہ نے یہ باتیں بیان کی، فرمایا اسی طرح ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے، اگر اللہ نے انہیں مال دیا ہے وہ مال کو ایسے خرچ نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایمان والے خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، جیسے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ رمضان میں اتنا خرچ کرتے، تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک اور صفت بھی بیان کی، فرمایا ایمان والے جو ہیں، جو ایمان والے حقیقی ایمان والے وہ دعائیں کرتے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اے اللہ ہمیں نیک اولاد دینا، اس قسم کی اولاد نہ دینا کہ جو آزمائش بن جائے، فتنہ بن جائے۔ آج لوگ دعائیں تو کرتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، لیکن یہ نہیں کہتے اللہ بیٹا دے نیک دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا نیک دینا، ایسا بیٹا نہ دینا جس بیٹے کی وجہ سے میں آزمائش اور فتنے میں، دکھوں میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، یہ شعراء جو صورت ہے یہ اللہ کے نبی پر مکی دور میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے نبی آپ جو ہے نا، چونکہ یہ لوگ دعوت قبول نہیں کرتے، مسلمان ہوتے نہیں، آپ دن رات ان کو بلاتے اور رب کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، نماز کی طرف یہ لوگ نہیں آتے، لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اللہ یکون مومنین، یہ کہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ میرا نبی اتنی فکر کرتا ہے تمہاری، اپنی امت کی، اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے صفتیں بیان کی۔ پھر اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے، سارے نبیوں کی اللہ نے باتیں کی کہ نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی تھوڑی تھوڑی بات اللہ نے، جو مشہور پیغمبر ہیں ان کی اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، فرمایا ابراہیم کا بھی مقصد یہی تھا، دعوت تبلیغ اور توحید تھی ان کے ذہن میں۔ وہ کیا کہتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے؟ کہتے تھے لوگوں میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی مجھے زندہ اور مارتا ہے، اسی نے ساری چیزیں مجھے دی ہیں اور اسی کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح میرا پیغمبر تھا، اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون، نوح نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا، جائیداد نہیں مانگتا، میں صرف یہی کہتا ہوں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے بارے میں، آپ قوم کے ہود علیہ السلام آئے ان کی اللہ نے مثال دی، پھر صالح علیہ السلام کی مثال دی، لوط علیہ السلام کی مثال دی، شعیب علیہ السلام کی مثال دی کہ سارے پیغمبر جو تھے ان کی دعوت یہی تھی، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے شاید یہ قرآن شیطان نے نازل کیا، شیطان نے۔
اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. نزل بالروح الامین، جبریل لے کے آئے. علی قلبک، اے محمد تیرے دل پر ہم نے نازل کیا. اللہ، جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تین واسطے ہیں. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی کلام ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اسی لیے بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل کیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی نازل ہو گیا ہے. اللہ نے اس کی خبریں تورات، انجیل، زبور میں بھی دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خبر دی ہے، اور فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اسے شیطان لے کے نہیں اترے. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی، اور اس کے بعد فرمایا تم میرے محمد کو دیوانہ کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، پاگل کہتے ہو، شعراء کہتے ہو، شاعر کہتے ہو. یہ تمہیں دیوانہ لگتا ہے، یہ تمہیں پاگل لگتا ہے. دیکھو تو صحیح میرے محمد کو. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کو تو عقل ہی نہیں ہوتی، وہ تو ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارتے، وادیوں میں پھرتے ہیں، عشق کی وادی، محبت کی وادی. میرا محمد کا کلام تمہیں ایسا نظر آتا ہے؟ ہاں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، جیسے حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے سورہ نمل ہے. نمل کا معنی ہے چیونٹی، عربی میں نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ آپ سے پہلے بڑے پیغمبر آئے، ہم نے انہیں بڑی شان اور مقام عطا کیا، لیکن انہوں نے بھی توحید کو پھیلایا. اور اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پچھلی صورت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت و تبلیغ دیں. اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا تو آپ چھپ چھپا کر لوگوں کو دعوت دیتے. جیسے ابو بکر کو دعوت دی، مسلمان ہو گئے. عثمان مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چیدہ چیدہ لوگ مسلمان تھے. اللہ نے کہا بات اس طرح نہیں چلے گی، آپ کھلم کھلا دعوت دیں اپنے پورے خاندان کو، قبیلہ قریش کو. اللہ کے نبی نے پھر سب کی دعوت کی. آپ نے کھانا پکایا. کھانا پکانے کے بعد کھانا جب انہوں نے کھا لیا، اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں. آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا. لازمی یہ ہوتا ہے بندہ سونا ہو تو اس کا دل بھی سونا ہوتا ہے. ابو لہب کو ابو لہب کہتے اس وجہ سے تھے کہ یہ چٹا سفید تھا، شعلہ مارتا تھا، سرخ رنگ کا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لیکن اندر کالا تھا. کہتا ہو محمد تو نے اس لیے ہمیں بلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے خاندان کے چیدہ چیدہ بندوں کی دعوت کی. اس میں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو آپ کا چچا ابو طالب جو علی کے ابو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھتیجے بے شک میں تیرے دین کو نہیں مانتا، تیرا دین جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے، لیکن میری جان بھی حاضر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کوہ صفا پہ چڑھ کر، جہاں پہ لوگ اعلان کیا کرتے تھے، کوئی اہم قسم کا اعلان وہاں پہ ہوتا تھا، آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر بلایا سارے قریشیوں کو آوازیں دے دے کر، او فلاں ابن فلاں تم بھی آؤ، فلاں ابن فلاں تم بھی آؤ. سارے قریشی آ گئے. جو خود نہ آ سکے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ پتہ نہیں کیا اعلان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا میں تم میں رہا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، میں نے ساری زندگی تم میں گزاری ہے، کیا تم میں کوئی مجھ میں کوئی عیب پاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ما جربنا الا صدقا، ہم نے تو آپ کا تجربہ کیا، سچا پایا، صادق اور امین پایا ہے، آپ ہمیشہ سچے. آپ بھی، ہماری امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ سچے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہاں پہ پھر ابو لہب کھڑا ہو گیا، کہتا تبا لک یا محمد، اے محمد تو تباہ و برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ اللہ، یہ دعوت، یہ ہدایت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ بلکہ سورہ نمل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا کہ کیسے ہم نے ان کو سلطنت دی۔ ان کی سلطنت کیا تھی؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ہواؤں پہ حکومت تھی، اللہ نے بڑا کچھ دیا تھا، جنوں پہ ہیوی تھے، جنوں پہ روب دبدبا تھا، اللہ نے اس قسم کی سلطنت دی تھی۔ فرمایا میرا سلیمان پیغمبر ایک دن نا، حدیث میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں، ایک دن دعا کرنے کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، اپنا سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کے نکلے، ایک میں کے لیے غزوہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلے، بہرحال باہر نکلے۔ ایک چونٹی جو تھی، چونٹیاں جو تھیں وہ باہر نکلی ہوئی تھی، ان کی بلیں تھی۔ انہوں نے جب سلمان علیہ السلام کو دیکھا تو ان میں سے ایک چونٹی کہتی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلمان اور ان کے ساتھیوں کو کوئی پتہ نہیں چلنا، وہ تم کو روند ڈالیں گے۔ ان کو کیا پتا؟ سلمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ ہنسنے لگ پڑے کیونکہ اللہ نے آپ کو بولنے کی سمجھ عطا کی تھی۔ پھر یہ نہیں کیا مغرور ہو کے تکبر میں آ کے مجلس سجائی ہو، شراب حاضر کی ہو، مجرا لگایا ہو، ڈانس پارٹی رکھی ہو، نہیں، کیا کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھ پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، تو نے مجھ پہ بھی کی، میرے بابا داؤد پہ بھی کی تھی، اللہ میں تیرا بندہ بن جاؤں، اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا ذکر کیا، فرمایا یہ تو چونٹی کی بات تھی نا، اب ہدہد کی بات بھی سن لو۔ ہدہد آپ جانتے ہیں چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹی سی سیری ہے، چھوٹا سا دماغ ہے۔ سلمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ رستے میں حاضری لگاتے تھے، آپ نے حاضری لگائی، ہدہد غیب پایا۔ تفسیروں والوں نے لکھا ہے کہ ہدہد میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی زمین کے نیچے کہاں پہ ہے، تو آپ نے ہدہد کو غائب پایا، ہدہد کدھر ہے؟ فقال ما لی لا اری الہدہد ان کان من الغائبین، کہاں چلا گیا ہے؟ غصہ آ گیا، کہنے لگے میں اس کو عذاب دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، ہاں اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہوئی تو پھر اس کو چھٹی ہے، کوئی بات نہیں۔ اتنے میں ہدہد بھی آ گیا، کہنے لگا، ہدہد کیا کہتا ہے؟ دیکھیں توحید کی فکر کتنی ہے، اللہ کی عبادت کی فکر کتنی اس پرندے کو ہے، آج انسان غافل ہے، ہدہد کو کتنی فکر ہے رب کی عبادت کی۔ کیا کہتا ہے؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اے سلمان پیغمبر مجھے مارنا نہ، پہلے میری بات سن لے، میں تمہارے پاس ایک سلطنت ہے اس کی خبر لے کے آیا ہوں۔ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں نے ایسی باتیں دیکھی ہیں، انی وجدت امرأ، میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو جو ان کی ملکہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کو بڑا کچھ دیا گیا ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، ایک بات پریشان کن ہے، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ،
وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، یہ میرے لیے پریشان کن بات ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مجھے یقین ہے یہ شیطان نے انہیں بتایا۔ یہ ساری بات جب کی ہدہد نے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہی خط لکھ کے دیا، فرمایا جاؤ ہدہد یہ میرا خط لے کے جاؤ۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَاتُونِ مسلم۔ اتنا سا خط، صرف اتنا خط تھا، یہ ہدہد لے کے گیا اپنی چونچ میں۔ تفسیروں والے لکھتے ہیں اب ہدہد دیکھ رہا ہے کیسے میں لے کے جاؤں اس خط کو ملکہ کے پاس۔ ملکہ کا روشن دان کھلا ہوا تھا، ہدہد وہاں سے داخل ہوا، اس کے اوپر خط کو پھینک دیا۔ اس نے خط کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں۔ وہ بڑی مرعوب ہوئی، دیکھا سلیمان علیہ السلام کا خط، بڑی پریشان ہوئی، نہ کوئی نمائندہ، نہ کوئی قاصد، نہ کوئی بندہ۔ اتنی سلطنت عظیم سلمان کی علیہ السلام۔ اور پھر اس نے مشورہ کیا، اپنے مشیروں وزیروں کو بلایا، اپنے کابینہ کو بلایا، اجلاس بلایا کابینہ کا، کہا میرے پاس خط آیا ہے سلمان کا علیہ السلام، مجھے مشورہ دو۔ وہ آپ کو پتہ ہے وزیر جو ہوتے ہیں مشیر، یہی ٹوکتے ہیں اور یہی تارتے ہیں، اسی لیے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے مشیر دے، اچھے وزیر دے۔ سعودیہ میں مسجد نبوی میں دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ محمد بن سلمان کو اچھے مشیر اور وزیر دے۔ ہمارے کوئی دعا نہیں کرتا، نہ وہ دعا کرتے ہیں نہ ہم دعا کرتے ہیں۔ برحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، کابینہ کا اجلاس ہوا، ملکہ نے کہا مجھے بتاؤ مشورہ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ ہماری جنگ ہونی چاہیے۔ اس نے کہا دیکھ لو، جب جنگ ہوتی ہے نا تو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، جانور تباہ ہو جاتے ہیں، اولاد جو ہے غلام بن جاتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا چلو میں ایک کام کرتی ہوں، سلمان علیہ السلام کو بڑے تحفے تحائف دے کر اس نے وہاں پہ ایک اپنے نمائندے بھیجے تاکہ پتہ چلے سلمان علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں۔ سلمان علیہ السلام کے بعد جب تحفے گئے، آپ نے فرمایا تم نے مجھے تحفوں والا سمجھا؟ آپ نے کہا اسے کہو اگر مانتی ہے ٹھیک ہے، اللہ کو مانے، پروردگار کو رب مانے، مسلمان بن جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے واقعی دیکھا سلمان علیہ السلام کی سلطنت کو، آپ کی بادشاہی کو، فرمایا تم میری بادشاہی دیکھو، تم مجھے تحفے دیتے ہو۔ وہ واپس گئے اور پھر ملکہ نے پیغام بھیجا سلمان علیہ السلام کو کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے خود آ رہی ہوں۔ سلمان علیہ السلام نے انہیں سرپرائز دینے کا سوچا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے ایسا جو ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ ایک جن کہتا ہے افریت من الجن انا آتیک بقبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، کون سی کتاب اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ وہی ہوا جب سلمان علیہ السلام نے دیکھا، کیا کہتے ہیں اللہ یہ تیرا فضل، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تیرا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تو یہ مجھ پہ نعمتیں اس لیے کر ہے کہ تو مجھے دیکھے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں یا میں تیرا کفر کرتا ہوں۔ برحال وہ ملکہ آئی، اس نے جب دیکھا اپنے تخت کو حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ سلمان علیہ السلام نے اس کی پریشانی کو دیکھا، فرمایا تو پریشان ہوتی ہے، کیا یہ تیرا ہی عرش ہے، تیرا ہی تخت ہے؟ کہتی ہے لگتا تو وہی ہے۔ سرپرائز کر دیا سلمان علیہ السلام نے۔ آپ کا محل جو تھا اس میں شیشہ لگا ہوا تھا، شیشہ فرش پر۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ سائنس نے اب ترقی کی ہے، اسلام کے زمانے میں شیشہ کاری عروج پہ تھی۔ یمن میں زراعت تھی،
سلمان علیہ السلام کے پاس شیشے کا صنعت کاری تھی، آپ کے محل میں شیشہ لگا ہوا تھا. وہ جب اندر داخل ہوئی نا، اسے کہا گیا آ جا. جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا، اس کو لگا پانی ہے. اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، اسے بتایا گیا انہ سرہم ممرد من قواریر، یہ تو شیشہ ہے، یہ پانی نہیں ہے. بڑی شرمندہ ہوئی، کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان، اب میں مسلمان ہوتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک واقعے کا ذکر کیا کیونکہ مقصود یہی تھا. تو میرے دوستو بھائیو، آپ نے سارے واقعات میں دیکھا اللہ نے توحید کا بول بالا کیا. اللہ توحید چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں اس کا نام بلند ہو. آپ جتنی دعائیں دیکھ لیں، ساری دعاؤں میں رب کا نام بلند ہے، رب کا نام ہی بلند ہوتا ہے. آپ کوئی دعا اٹھا لیں، اس میں رب کی حمد ہے، ثنا ہے، اس کی تسبیح ہے، اس کی تکبیر ہے، اس کی تقدیس ہے. اور یہی میرا رب چاہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توحید جیسی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.